آج 8 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی لاڈلی صورت کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، دولت آپ پہ مہربان اور عاشق ہو جائے گی۔ چاروں طرف سے رزق اور دولت کے دروازے آپ کے حق میں کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں 8 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا معجزاتی عمل لے کر آیا ہوں جس کے پڑھتے ہی آپ اپنی کھلی اور جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ اس سے پہلے جتنے بھی آپ کے کام بندش کا شکار ہو چکے ہیں، چاہے نظر بد کی وجہ سے، جادو جنات کی وجہ سے، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کی زندگی رک چکی ہے، اگر کاروبار کے اعتبار سے کاروبار چلتا چلتا رک چکا ہے، بندش کا شکار ہو چکا ہے، چاہے نظر بد کے اعتبار سے ہو، جادو جنات کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اگر آپ آج دن تک من پسند روزگار حاصل نہیں کر سکے، آپ کے سروں پر پہاڑوں جتنا قرضہ ہے، آپ نے بہت زیادہ کوشش کی پھر بھی وہ قرضہ نہیں اتر سکا، آپ کی زندگی مشکل ہو چکی ہے، اجیرن ہو چکی ہے، آپ ذاتی گھر سے بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، باوجود کوشش کے پھر بھی حاصل نہیں کر سکتے، اگر آپ من پسند روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ گھر میں لڑائی جھگڑا ختم کروانا چاہتے ہیں، اس بابرکت عمل کی وجہ سے گھر میں پیار اور محبت پیدا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ تمام جتنی بھی پریشانیاں ہیں آج اس ایک عمل کی برکت سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ من پسند روزگار مل جائے گا، وسیلے اور اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اگر کاروبار ہے چل نہیں رہا، بندش کا شکار ہے، جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، انشاءاللہ چلے گا، اور اس میں دن دگنی رات چگنی اللہ پاک ترقی عطا فرمائے گا، اور اس میں اتنی برکت آئے گی 7 نسلوں تک وسعت آ جائے گی، 7 نسلوں تک کافی ہو جائے گا، اتنی اس میں اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ من پسند شادی کے اعتبار سے من پسند رشتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ آج ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ سبیلیں پیدا ہو جائیں گی، ان کے من پسند رشتوں کی سبیلیں اور اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ کسی مشکل کا شکار ہیں، بند گلی کا شکار ہیں، ان کو کامیابی کا راستہ نظر نہیں آ رہا، وہ پریشان ہیں، تھک ہار چکے ہیں، ناامید ہو چکے ہیں، بالکل ان کو کسی بھی طرف سے امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، آج ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار اللہ کی لاڈلی صورت پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ اللہ پاک سبیلیں اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ بند گلی میں اگر آپ موجود ہو تو ہزاروں راستے آپ کو نظر آئیں گے کامیابی کے، آپ کو امید کی کرن نظر آ جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کی لاڈلی صورت کا خاص عمل ہے، اللہ والوں کا یہ روحانی عمل ہے۔ اس عمل کو کسی بھی صورت میں آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ماہ ربیع الاول کے پہلے 7 دنوں کو غفلت اور کوتاہی میں گزارا ہے، خدا را کر کے آج 8 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کو آپ نے غفلت اور کوتاہی میں نہیں گزارنا۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، تمام دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں، خدا را کر کے ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ کی اس لاڈلی صورت کی پڑھنے کی دیر ہے، آپ اپنی آنکھوں میں امید کی کرن محسوس کرو گے، آپ کو ہر طرف امید کی کرن نظر آئے گی، آپ جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے، وہ تمام آپ کے جتنے بھی کام اس سے پہلے زندگی میں بندش کا شکار ہو چکے تھے، ہوتے ہوتے رک چکے تھے، وہ جاری و ساری ہونا شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ سبیلیں پیدا ہو جائیں گی۔ عمل خاص بتانے لگا ہوں، آپ نے آج 8 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت کو آپ متعین کر لیں، کوئی ایک ایسا وقت مقرر کر لیں، چاہے کسی بھی نماز کے بعد، نماز جمعہ کے بعد، جو میری بیٹیاں بہنیں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، گھروں میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر سکتی ہیں، یا نماز عصر کے بعد آپ کو وقت ملے۔ قبولیت کی جو گھڑیاں ہیں وہ نماز عصر سے لے کے نماز مغرب تک ہیں، یعنی نماز مغرب سے پہلے اور نماز عصر سے
فوراً بعد آپ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ عمل کو آپ رات سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہو، اگر پھر بھی آپ کو وقت نہیں ملتا نماز تہجد کے وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور پھر بھی اگر آپ کو وقت نہیں ملتا تو نماز فجر ادا کرنے سے پہلے اس عمل کو لازمی پڑھ لیں، کیونکہ نماز فجر کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس آج کا دن باقی ہے اور رات سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک ایسا وقت مقرر کر لیں جس میں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کے اس عمل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کرے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لینا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ آپ نے باوضو مسلح پہ بیٹھ جانا ہے، ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب ایک چیز یہاں پہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ عمل شروع کرنے سے پہلے تمام مقاصد کو اپنے دل اور دماغ میں ایک دفعہ رکھ لیں۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، قرض کے اعتبار سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، روزگار کے اعتبار سے من پسند روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی بھی اعتبار سے پریشان ہیں، اس میں اگر آپ اس پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، نیک اور صالح اولاد کے اعتبار سے اگر آپ شرطیہ بیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ پریشان ہیں، کوئی بھی حاجت، ہر ایک انسان کی اپنی حاجت ہوتی ہے، اپنی مجبوری ہوتی ہے، اپنی اس مجبوری اور حاجت کی پوری ہونے کی نیت کر لیں، تو اس کے بعد آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ سورہ اخلاص کا کرنا ہے۔ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تمام مقاصد، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی پوری ہونے کی نیت کر کے آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونے کا ثبوت دیتی ہے، اللہ کو بے حد لاڈلی ہے، اور پڑھنے والے کے حق میں اللہ کی عدالت میں جا کے جھگڑا کرتی ہے اور قبولیت کا فیصلہ فرماتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ آپ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طرح آپ نے سورہ اخلاص کو مکمل اس کی تلاوت فرمانی ہے۔ آپ نے تعداد اور مقدار جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ نے اس کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ جو تعداد اور مقدار اور ترتیب ہے، یہ روحانی عمل کا حصہ ہے، اللہ والوں کا خاص بتلایا ہوا جو ہے یہ عمل ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو آپ نے ایک دفعہ پڑھ کے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر اس کا آغاز کرنا ہے۔ پھر آغاز کر کے سورہ اخلاص کو مکمل پڑھنا ہے، پھر پڑھ کے آپ نے پھر دوبارہ جب ختم کر لیں سورہ اخلاص کو، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ اخلاص کو تیسری دفعہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص کو آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ آپ نے 33 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے، جس طرح آپ کو آسانی لگے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، جس طرح آپ بہتر محسوس کریں۔ آپ نے سورہ اخلاص اللہ کی اس لاڈلی صورت کو 33 بار ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لینا ہے۔ اب 33 بار سے مراد نہ 33 سے زیادہ نہ 33 سے کم۔ آج 8 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن 33 بار اللہ کی اس لاڈلی صورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ 33 بار پڑھتے پڑھتے آپ 33 حاجات بھی سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کو بھی قبول و منظور فرمائے گا۔ غیبی مدد کے ذریعے وہ تمام حاجات اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اس دوسری سورت سورہ کوثر، یہ تمام وظائف کا سلطان اور سردار کہلاتی ہے، دولت کے اعتبار سے ہو، من پسند شادی کے اعتبار سے ہو،
اور شرطیہ بیٹا حاصل کرنے کے اعتبار سے ہو، جادو جنات کے اعتبار سے ہو، دشمن کو برباد کرنے کے اعتبار سے ہو، تو یہ اکثیر ہے۔ یہ تمام جتنے بھی وظائف ہے ان کا یہ سردار کہلاتی ہے۔ اس میں اللہ نے بے شمار خزانے چھپا رکھے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانک ھو الابتر آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 33 دفعہ پڑھنا ہے۔ جس طرح آپ نے سورہ اخلاص کو 33 مرتبہ پڑھا، 33 ہی بار آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھتے پڑھتے آپ نے پڑھنے سے پہلے، آپ نے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے، یعنی 33 بار آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا آخری اور تیسرا جو عمل ہے وہ ہے اللہ کے ایک نام کا یا فتاح۔ آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یہ رزق کے اعتبار سے، غیبی دولت کے اعتبار سے، یہ اللہ کا جو یہ صفاتی نام ہے یہ بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بے شمار کمالات اور خزانے چھپا رکھے ہیں۔ یوں تو اللہ کے سبھی نام جو ہیں وہ برکت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، بے شمار خزانے چھپے ہیں، لیکن یا فتاح پڑھنے والے کے حق میں اللہ پاک رزق کے 1000 دروازے کھول دیتا ہے، غیبی مدد کے 1000 دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا فتاح کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے یا فتاح کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح اللہ کا صفاتی نام ہے، آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جس طرح آغاز میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھا تھا۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے فوری طور پہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ جو ہے، آپ نے 3 کلمات کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ کے خوب روئیں، آنسو بہائیں۔ یا اللہ تجھے آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کا واسطہ، یا رب العالمین تجھے تیری لاڈلی سورت کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب، تیرے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا رب العالمین میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تو ناممکن کو بھی ممکن کرنے والی ذات ہے۔ آمین ثم آمین۔